الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے فتنے کے زمانے میں دین کی بات سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور مجھے دین کی بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کام کی بات کہنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے اور قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہو جاوے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا صفات متقین، یہ جو میں نے آیات تلاوت کی، سب سے پہلا پارہ ہے اور پہلی ہی آیتیں ہیں یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ متقین کیسے ہوتے ہیں۔ متقین کا معنی تقوی والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ ہے متقین۔ تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ جو کلام مجید ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو تقوی اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ کلام مجید، یہ کتاب اللہ، کلام اللہ رستہ بتاتا ہے کہ اس طرح چلو جس طرح قرآن نے
ہمیں سیدھا رستہ بتایا ہے۔ وہ کون سا سیدھا رستہ؟ اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت ہو۔ تو یہ پورا کلام مجید ہدایت کی کتاب ہے، سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسے انسان کو نمونہ چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، صرف علم کافی نہیں ہے، کتاب کافی نہیں ہے، سامنے نمونہ بھی چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر ہم صحیح رستہ اپنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ بھی بیان فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو ان پر انعام فرمایا، کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ چاروں گروہ متقین میں ہیں۔ نبی سے زیادہ تقوی کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی، اتقا قلب اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ نبی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شہداء، صالحین، صدیقین، یہ سب متقین ہیں۔ تو اسی میں ہمیں متقین کی صفات کا علم ہوتا ہے کہ متقین کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ جو رستہ ہے نبی کا، صدیق کا، شہید کا اور صالح کا، یہی متقین کی صفات ہے۔ گویا نبی تو اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہستی ہوتی ہے، ان کا ایمان تو کامل ہوگا، پورا مدار ایمان پر ہے، تمام اعمال صالحہ کا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان بھی کامل ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ متقین کی سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ایمان ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینا۔ کوئی بات کہہ رہا ہے جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اس پر اعتماد ہے، اس بات کو ہم نے مان لیا، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے متقین کی وہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں ھدی للمتقین۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے اور سب سے پہلے متقین کی صفت ہے، اور وہ بھی غیب پر ایمان، مشاہدے پر نہیں۔ دیکھنے کے بعد تو ہر کافر بھی مومن بن جائے گا، فرعون بھی ایمان میں داخل ہو گیا تھا عذاب دیکھنے کے بعد۔ غیب کی چیز اس کے سامنے آ گئی، عذاب آ گیا تو وہ ایمان لانے لگا، لیکن اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ ایمان کا اعتبار وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آوے۔ مشاہدے کے بعد تو ہر کافر ایمان میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے قیامت کی نشانیاں جب شروع ہو جاوے گی بڑی بڑی، حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد بڑی بڑی نشانیاں شروع ہوگی۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی
علامات کبریٰ میں سے حضرت مہدی علیہ السلام. تو اس کے بعد جو نشانیاں ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سورج بھی مغرب سے نکلے گا، تو اس وقت ہر ایک ایمان لائیں گے، لیکن اس ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. تو ایمان بالغیب ہو، اور اللہ کے یہاں اسی کی قیمت ہے. غیب پر ایمان اسی کی قیمت ہے. تو سب سے پہلی جو صفت ہے متقین کی، وہ ایمان بالغیب ہے. اور ایمان جو ہے زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا، تصدیق کرنی پڑے گی، اور دل سے بھی تسلیم کرنا پڑے گا. صرف زبان سے مان لینا کافی نہیں، دل میں بھی یقین ہو. اور اسی طرح دل میں تو ایمان ہے لیکن زبان سے ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی معتبر نہیں. دونوں چاہیے. اسی کو فرق بتلانے کے لیے علماء نے فرمایا جو دل سے یقین ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اور زبان سے جو اقرار ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے. اور بعضوں نے فرمایا کہ ظاہر اعضاء سے جن اعمال کا تعلق ہے وہ گویا اسلام ہے. اسلام کا تعلق ظاہری جوارح سے ہے، اعضاء سے ہیں، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے. دونوں ضروری ہے، ایمان اور اسلام. تو سب سے پہلی جو صفت متقین کی ہے وہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اسی کی قیمت ہے. ایک مختصر واقعہ میں سنا دوں، پتہ چلے کہ ایمان بالغیب اس کی کیا قیمت ہے. غیب کی چیز ہمارے سامنے آ جاوے اور اس کے بعد ایمان لاوے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، حضرت بہلول، مجذوب قسم کے تھے. ایک مرتبہ دریا کے کنارے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتے تھے. ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، سیاحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کی اہلیہ بھی تھی، بیگم زبیدہ خاتون، وہ بھی پیچھے پیچھے تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. بادشاہ بھی اپنے درباریوں کے ساتھ. حضرت بہلول کو اس طرح دیکھا ریت کے گھروندے بناتے ہوئے. بادشاہ سلامت نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو مسکرائے بادشاہ. تو کہا آپ ایسی ہی بات کرتے ہو، مجنونانہ، پاگل پنی جیسی آپ تو بات کرتے ہو. تو کہا آپ کی مرضی، کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا 1 درہم میں. تو کہا بہت مہنگا ہے یہ تو. کہ آپ کی مرضی. نہیں لیا، آگے چل دیے مذاق سمجھ کے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں مجنون جیسے. پیچھے حضرت زبیدہ خاتون آ رہی تھی. پوچھا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہ جنت میں محل تیار کر رہا ہوں. اچھا، کیا قیمت رکھی ہے؟ 1 درہم. لیکن مجھے بیچو گے؟ کہ ضرور. 1 درہم دیا اور کہا جاؤ یہ محل آپ کا. حضرت بہلول تو وہ جو گھروندہ بنایا تھا اس کو گرا دیا اور یوں کہا یہ محل آپ کا ہو گیا زبیدہ. آگے چل دیے. رات کو جب سو گئے، ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ وہ گویا جنت کی سیر کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت محل نظر آیا. بڑا شاندار، عالی شان، بڑا زبردست محل تھا. دروازے پر اوپر لکھا ہوا تھا
پہلے تو اندر داخل ہونا چاہا، دربان نے منع کیا، داخل نہیں ہو سکتے. تو کہا کیوں؟ یہ آپ کا محل نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ پوچھا دیکھ لو اوپر کیا لکھا ہوا ہے، زبیدہ خاتون. تو کہا یہ میری اہلیہ بیوی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو کہ نہیں، آپ نہیں داخل ہو سکتے، یہ ان کا ہے. انہوں نے کل خریدا تھا حضرت بہلول کے پاس سے، یہ ان کو ملنے والا ہے، بس دیکھ لیا محل. اب آنکھ کھل گئی، اب صبح کا انتظار ہے کہ آج پھر وہاں تفریح کے لیے جائیں گے، حضرت بہلول کو دیکھیں گے تو ہم سودا کر لیں گے. اسی طرح حضرت بہلول وہیں ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے. ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں. کہ اچھا بیچو گے؟ کہ ہاں. کیا قیمت؟ پوری دنیا کی حکومت. آپ کی جو سلطنت ہے پوری دنیا پر، جتنی دنیا پر تمہاری سلطنت ہے، اس کے بدلے میں یہ ایک مکان. ہارون رشید ایک دم سے حیرت میں پڑے. کل تو بہت سستا تھا 1 درہم، اور آج اتنی بڑی قیمت. کہ کل جو اس کی قیمت جو تھی نا وہ بن دیکھے لگائی تھی، اور آج تو آپ رات کو دیکھ کے آئے، اس کی بنا پر اس کی قیمت بڑھ گئی. تو دیکھو اسی طرح اللہ کے یہاں بھی وہ ایمان زیادہ قیمتی ہے جو بن دیکھے ہو. اللہ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں. ایمان کی بڑی قیمت ہے. ایک ایمان والا چاہے ادنا کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں باقی رہے گا، دنیا باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا نہیں کرے گا. ایک ایمان والے کی برکت سے آپ اس سے اندازہ لگاؤ ایک ایمان کی کتنی زیادہ قیمت ہے. پوری دنیا کا نظام باقی، چاند سورج کا نظام باقی، بارش بھی ہوگی، زمین اپنی نباتات کو اگائے گی، ہوائیں چلے گی، روشنی ہوگی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہوں گے سب کو کھانا بھی دیں گے، پینا بھی دیں گے، ہر ایک کی ضرورت کا سامان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایک ایمان والے کی وجہ سے. اس سے اندازہ لگاؤ ایک ایمان چاہے ادنا قسم کا کیوں نہ ہو کتنا وہ قیمتی ہے. کیوں؟ ایمان بالغیب اس کی قیمت ہے. کل قیامت کے دن پتا چلے گا ایک ایمان کتنا قیمتی ہے. کل قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا جاوے تو یہ دوسرا جو پلڑا ہے وہ اٹھ جاوے گا، یہ پلڑا جھک جاوے گا. اتنا وزنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہے تو اللہ کا نام ہے. اور دوسری بھی ایک وجہ ہے، اصل اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہے اصل. یہ دنیا تو پرتو ہے، ظل ہے. ظل اور سایہ جو پرتو جو ہوتا ہے اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان جب دھوپ میں چلتا ہو تو اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، لیکن اس سائے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہوتا. انسان کی ذات کے وزن کے مقابلے میں یہ سایہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 گرام کا بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ کی ذات کے مقابلے میں یہ پوری دنیا ظل ہے، سایہ ہے. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اللہ کا احسان مانو. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی سننے والے ہیں، مومن بندے سننے والے ہیں، ایمان والے سننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے
گھر میں پیدا فرمایا. تو یہ متقین کی سب سے پہلی صفت. اب ایمان کے درجات ہیں کیفیت کے اعتبار سے. نفس ایمان ذات کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. کامل یقین جیسا ایمان ہوگا اس اعتبار سے اس کا مرتبہ بڑھے گا. یہ تو میں نے مختصر ایک صفت بیان کی. ایمان بالغیب، غیب پر ایمان. اب غیب کا مطلب کیا؟ یہاں تو بہت اجمال ہے، بہت اختصار ہے. پورے کلام مجید میں اس کی تفصیل ہے. گویا ایمان بالغیب یہ تو گویا ایمان مجمل ہوا. آگے یہ سورت جب ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ، وہاں اور زیادہ تفصیل ہے. کل آمن باللہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اس طرح اور اسی طرح دوسرے پارے میں پاؤ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بھی بڑی تفصیل ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہاں تو بالکل بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان فرمایا. متقین کی سب سے پہلی صفت کیوں اس کو پہلے بیان فرمایا؟ اسی پر تو مدار ہے سارے اعمال کا. اگر ایمان نہیں ہے اور بہت اچھے اخلاق ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں، ان اخلاق کا، ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا آخرت میں. ہاں دنیا میں اس کا بدلہ مل جاوے وہ بات الگ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے، کسی کے ساتھ نرمی حسن اخلاق سے خیر خواہی سے پیش آتا ہے، کسی کو ستاتا نہیں، ظلم نہیں کرتا، تو اللہ تعالی دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. جیسے آج کل دیکھو یورپ والے، امریکہ والے بظاہر کہ کتنے اچھے اخلاق ہیں، وہ ہماری اخلاق ہیں، اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دے رکھی ہے. آج بھی مسلمان جو اچھے اعمال والے بن جاوے، اچھے اخلاق والے بن جاوے، تو اللہ کی مدد قدم قدم پہ ہمیں نظر آوے. لیکن کیا کریں، یہ مضمون ہی الگ ہے. آج کل کے حالات، اس کی کیا وجہ ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ مستقل ایک مضمون ہے. میں یہ سمجھا رہا تھا سارے اعمال کا مدار ایمان ہے، اور یہی سب سے پہلی صفت ہے. ہماری زندگی میں ایمان آ جاوے، صحیح معنوں میں ایمان، صحیح معنوں میں مومن بن جاوے، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاوے. یہ ہے سب سے پہلی متقین کی صفت. تو متقی بننے کے لیے ہمیں پہلے تو کامل ایمان بنانا پڑے گا، اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. اگر یہ ہے تو پھر بعد میں ہم متقی کی صف میں آ سکتے ہیں. اگر ہمارا اسلام مکمل نہیں، اور اسلام مکمل ہوتا ہے صرف عبادت سے نہیں، 5 چیزوں سے. عقائد صحیح ہوں. ہم اپنے عقیدے دیکھیں کیسے عقیدے ہیں ہمارے آج کل. جتنا بھروسہ دکان اور دنیا پر ہے اتنا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. معمولی بہانے سے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، بعض مرتبہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدے بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے. علماء سے پوچھیں کہ صحیح عقیدے کیا ہے، ان سے رجوع کرے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کرے.
اسی طرح عقیدے کے بعد عبادت مکمل ہو. عبادت میں سب آ گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں. اب آپ ہی سوچیں، ہم اپنی گریبان میں منہ ڈالیں کہ یہ ساری عبادتوں میں داخل ہیں، ہماری نماز کیسی ہے؟ یا اللہ، نماز تو 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھنی چاہیے. اب ہم خود دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ادا ہوتی ہیں. سنتیں ہو، نوافل ہو، مستحبات ہو، یہ ساری محبت کی علامت اللہ تعالیٰ سے. ہماری سنتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ابھی تو نماز مکمل نہیں ہوئی. آپ دیکھیں محلے کی جو مسجد ہو، اس مسجد میں کتنے مصلی ہوتے ہیں. فجر میں دیکھو، فجر میں پتہ چل جاتا ہے. اگر 100 مصلی ہیں تو فجر میں آپ دیکھو گے 15-20 ہوں گے. تو 80% بے نمازی ہیں. تو ابھی تو ہماری عبادت بھی مکمل نہیں ہوئی. صرف ایک کی بات ہے، زکوٰۃ دیکھیں ہماری زکوٰۃ کیسی ہوتی ہے. روزہ دیکھو، روزہ کیسا ہوتا ہے. بس بھوکے رہتے ہیں، ہماری زبان قابو میں نہیں، ہماری آنکھیں قابو میں نہیں. اور اسی طرح ہر عضو آپ دیکھیں، کیونکہ صحیح معنوں میں تو روزہ وہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچے ہم تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے بھوکا رہنے کی اور پیاسا رہنے کی. کوئی ثواب نہیں ملتا. یہ تو حدیث میں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں. ہماری حج دیکھو کیسی ہے. اللہ اکبر. ہر چیز چاہے عبادت میں کوئی بھی ہو، ہر چیز ناقص ہے ہماری. اور پھر بعد میں اس میں دیکھا جاتا ہے اخلاص کتنا ہے، سنت کی اتباع کتنی ہے. یہ ساری چیزیں اگر مکمل ہو تو عبادت کا جو نظام ہے یہ مکمل سمجھا جائے گا. یہ تو پورے اسلام کی جو 5 شاخیں ہیں، 5 چیزوں پر پورا اسلام کا مدار ہے، ان میں سے یہ تو دوسری چیز ہوئی، دوسری بنیادی چیز ہوئی. تو ہمارے عقیدے بھی کیسے، ہماری عبادتیں کیسی، اور اس کے بعد ہماری معاشرت دیکھو، رہن سہن دیکھو کیسا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ ہے. بالکل پتہ نہیں چلتا. آج بس ایسا لگتا ہے یورپ کا معاشرہ ہے، یہود و نصارہ کا ہے. ہندوانہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے. شادی بیاہ دیکھو، غمی دیکھو، گھر کا رہن سہن دیکھو، ملنا جلنا دیکھو، ہمارے بچے دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کی وجہ قطع دیکھو، ان کے بال دیکھو، سر کے بال، ان کا پٹلون دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے، یہ مسلمان کا نوجوان ہے. لڑکیوں کو دیکھو کتنی بے پردہ، کتنی فیشنیبل، کتنی یورپ کی اتباع کرنے والی. تو یہ تو معاشرت میں بھی ہم ناقص ہیں. اس کے بعد معاملات آتے ہیں. ہمارا لین دین آج اکثر سودی کاروبار ہو چکا. ہم پوچھتے نہیں علماء سے، مفتیوں سے کہ کس کس چیز سے اور صورت سے سود لازم آتا ہے. آج بہت ساری ایسی شکلیں ہیں تجارت کی کہ جس سے سود لازم آتا ہے. تو ہمارے معاملات بھی ایسے ہیں، لین دین بھی ایسا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں اس کا. بہت افسوس کی بات ہے مسلمان. اس کے بعد اخلاق کا مرتبہ ہے. ہمارے اخلاق دیکھو کیسے ہیں. حسد بھرا ہوا ہے، کسی کا بھلا نہیں دیکھا جاتا، اچھا نہیں دیکھا جاتا، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی.
حسد، بغض، کینہ، ظلم، ستانا، سختی، اور اسی طرح ہماری زبان میں نرمی نہیں، کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے جلتے نہیں. یہ بھی اخلاق میں سے ہے. جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے بھائی مسلمان کے لیے چاہیں. ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی ستاوے نہیں، مجھے کوئی تانا نہ دے، میری کوئی عیب بیان نہ کرے، میری کوئی غیبت نہ کرے، میرا مالی نقصان نہ کرے، میرا جو حق ہے وہ دے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے سامنے والے کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی سلوک کریں. یہ ہے اخلاق. یہ تو میں مختصر گناتا ہوں. تو ابھی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اسلام کامل نہیں ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے متقین کی، ایمان ہو. صرف نام کے مسلمان نہیں، اس پر تو اللہ کے وعدے بھی نہیں ہے مدد کے. اللہ کی مدد کے وعدے کامل مسلمان پر ہے، کامل مومن پر ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم مومن ہو تو بلند ہوں گے، تمہیں عزت ملے گی دنیا میں. لیکن ہم مومن بھی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا مختصر کہ مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. آج ہمارا پڑوس ہم سے خوش نہیں، ہم سے راضی نہیں، رشتہ دار راضی نہیں، والدین ناراض، گھر والے ناراض، پڑوس تو دور کی بات. وہ محبتیں نہیں، وہ اتفاق نہیں، اختلاف، جھگڑے، ہر وقت بس لالچ، ہرس، دنیا کی طمع، حب دنیا، حب جا. بس میری عزت ہو جاوے، میری واہ واہ ہو جاوے، لوگ مجھے سلام کرے، میں سب سے بڑا ہوں، میری رائے چلے. بس یہی بات ہے آج. تو میرے دوستو، سب سے پہلے متقین کی جو صفت ہے وہ ایمان. حقیقت میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا ایمان کتنا ناقص ہے. یہ حالات بتلاتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، جو فیصلے اترتے ہیں یہ مسلمانوں کے اعمال کے اعتبار سے. جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے اترتے ہیں. اعمال اچھے جائیں گے، فیصلے اچھے اتریں گے. اور اگر ہمارے اعمال برے اوپر جائیں گے تو ہماری طبیعت کے خلاف فیصلے اللہ کی طرف سے اتریں گے. آج دیکھو پوری دنیا میں مسلمان پریشان. یا اللہ، سب کو پتا ہے آج کل کے حالات کیا ہے. دنیا میں کتنی اسلامی ممالک ہیں، 50 سے بھی زیادہ. لیکن بتاؤ، ہے کوئی صحیح معنوں میں اسلام پر؟ ہے کوئی صحیح معنوں میں پوری حکومت جو اسلامی ہو؟ بہت کم نظر آئے گا. افسوس کی میں بات کر رہا ہوں. پوری حکومت کی تو کیا میں بات کروں، ہمارا ایک گھرانہ ایسا بتاؤ جو پورا اسلام پر ہو. ایک بات مجھے یاد آئی. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. انہوں نے بھیجے تھے رشیا. وہاں کا جو حکمراں تھا اس سے ملاقات کی. کمیونسٹ تھا وہ، خدا کا منکر تھا. وہاں بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. لمبا واقعہ ہے، صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بس. اسلام کی خوبیاں بیان کی. اس نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ مولانا صاحب، آپ یہ جو اسلام بیان کر رہے ہیں، مجھے کوئی ایسی اسلامی حکومت بتاؤ کہ جو آپ نے جو اسلام کے اوصاف بیان کیے اس پر پورا عمل کرتے ہو. مولانا خاموش ہو گئے، نہیں جواب تھا ان کے پاس. تو فرمایا، کہا اس نے کہ چلو پوری حکومت نہیں ہے اسلامی تو کوئی ایسا شہر بتا دو. نہیں بتا سکے. چلو کوئی گاؤں بتا دو. خاموش. چلو ایک گھرانہ بتا دو.
نہیں بتا سکے. ایک گھر بھی ایسا بتا دو کہ جس میں مکمل اسلام پر عمل ہوتا ہو. اللہ تعالی صحیح ہمیں توفیق دے. جو ایک بزرگ نے فرمایا تھا، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. لاکھوں میں نہ ملے گا، کروڑوں میں دیکھ. ایسا حال ہے آج. مالک تو سب کا ایک ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب اللہ کو مانتے ہیں. لیکن مالک کا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے. اور وہ بھی کیا فرماتے ہیں؟ عجیب بات، لاکھوں میں نہیں ملے گا، کروڑوں میں ایک ملے گا. تو سب سے پہلی جو صفت ہے ہماری، ایمان اور اسلام ہمارا مکمل ہو. یہ جو مکمل ایمان اور اسلام ہوگا، یہی مالک کا ایک ہوگا، وہی مالک کا ہوگا. آج ہم خود دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ہم مالک کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں. مسلمانوں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہر پہلو ہمارا ناقص ہے، ہر چیز ناقص ہے. یہ تو میں مختصر پہلی ایک صفت بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی بہت تفصیل ہے ایمان کے بارے میں. تو متقین کی سب سے پہلی صفت ہمارا ایمان کامل ہو. دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ. اقامت فرمایا، نماز پڑھنا نہیں، اقامت. اقامت یعنی تمام سنن، آداب، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ جو حکم ہے، جیسا نماز کے بارے میں، اس طرح نماز کو قائم کرنا. یہ ہے صحیح معنوں میں. دیکھو، ایمان بالغیب، اس کے بعد اعمال کو بیان فرمایا. صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، ہاں نجات کے لیے کافی، لیکن ہو سکتا ہے ایمان ہو اور اعمال نہ ہو تو تھوڑی مدت جہنم میں جانا پڑے، عذاب بھگتنا پڑے، اس کے بعد جنت میں جانا پڑے، جنت کا فیصلہ ہوگا. مکمل جو ایمان، مکمل صحیح معنوں میں جو متقی، وہ تو ایمان میں بھی کامل ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ہوں. اور اعمال صالحہ میں صرف نماز کو بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے. صرف نماز کو بیان فرمایا یہاں پر. اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا. ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں سب آ گیا. دیکھو، جہاں لفظ زکوٰۃ ہوتا ہے اقامت صلاۃ کے بعد، تو وہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہوتا ہے. اور جہاں مطلق انفاق کا حکم ہوتا ہے تو اس انفاق میں سب آ جاتا ہے، فرض بھی، واجب بھی، نفل بھی، سنت بھی، سب خرچ آ جاتے ہیں. چاہے وہ زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، صدقہ فطر ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، والدین کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، محتاجوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، کسی کی بھی جو مدد کرنا ہو، چاہے جانور پر خرچ کرتا ہے، غیروں پر خرچ کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر آ گئے. تو متقی تو ایسا ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوا کرتا متقی، وہ تو سخی ہوتا ہے. یہ بھی ایک صفت ہے. تو بدنی جتنے اعمال تھے ان میں سے جو اہم عبادت تھی نماز، اس کو بیان فرمایا متقی کی صفت میں دوسری. اور مالی جتنے بھی احکام تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انفاق کو بیان فرمایا. یہ 3 صفات بیان فرمائی. اس میں بڑی تفصیل ہے انفاق میں تو، اللہ اکبر. اور اقامت الصلاۃ کی ماتحت کے اندر بھی صرف اجمالاً میں بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو خاص بات مجھے بیان کرنی تھی وہ آگے والی ہے.
وہ کون سی بات؟ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک آیت ہے، دو قسم کی آیتیں ہیں یہاں پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعد والی جو آیت ہے اس میں یوں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس میں۔ علماء فرماتے ہیں پہلی آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ ان کا کسی کتاب پر ایمان نہیں تھا، اس بنا پر ان کو یوں فرمایا ایمان لے آؤ، اور یہ جو آیت ہے وہ یہود و نصارہ کے لیے کہ ان کا ایمان تھا انجیل پر اور تورات پر، نصارہ کا انجیل پر اور یہود کا تورات پر، تو وہ بھی جس طرح انجیل اور تورات پر ان کا ایمان تھا تو اسی طرح وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اب کتاب اللہ پر ایمان لانے کا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو پہلی جو آیت تھی اس میں مشرکین کا گویا اشارہ تھا، اور اس آیت میں یہود و نصارہ کا اشارہ۔ چوتھی بات جو اصل مجھے سمجھانی ہے، ابھی یہ بات آئی جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی تھی کہ آج اس کے بارے میں مجھے سمجھانا ہے، وہ اس آیت کے بارے میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں فرمایا تھا ایمان بالغیب، تو اس میں آخرت بھی آ گئی تھی، اس کو الگ بیان فرمایا، خاص وجہ ہے اس کی۔ اگرچہ ایمان بالغیب میں آخرت آ گئی تھی، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، جنت جہنم کا معاملہ، یہ سارے معاملے آ گئے تھے، پل صراط کا، جتنے بھی مرنے کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے مراحل ایمان بالغیب میں آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آخرت کو الگ سے پھر سے بیان فرمایا، خاص بیان فرمایا، اس کی وجہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ان کا یقین ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، یقین ہر وقت اس کا استحضار ہے۔ تو سب سے بڑی صفت متقین کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ صفت جو ہمارے اندر آ جاوے سارے مسائل حل ہو جاوے۔ میرے نوجوان دوستو اور جتنے بھی سننے والے ہیں، یہ بات ہے اصل پوائنٹ کی بات، اصل بات، یہ بنیادی بات اپنے دل میں بٹھا لو، آخرت کا یقین، آخرت کا استحضار، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر وقت آخرت کا جو استحضار ہوگا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ایک ایک بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک حرکت اللہ کو معلوم ہے، سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر یہ پٹی چلا دی گئی، جس طرح ہم ویڈیو کرتے ہیں، ہو بہو جیسی حرکت ہوتی ہے ہماری، وہ حرکت، جیسا بولنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کل قیامت کے دن ہماری زندگی کی کیسٹ جو چلا دی گئی سب کے سامنے، تو آپ ہی بتاؤ، ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہاں پر ہمارے ماں باپ ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہوں گے، ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، ہمارے بڑے بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، ہمیں بڑے سمجھنے والے ہوں گے، دنیا میں عزت کرنے والے ہوں گے۔ ان کے سامنے جب ہمارا کچا چٹھا اگر سامنے آ گیا، کھول دیا جاوے گا، تو ہماری کیا حالت ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ آدمی اس وقت تمنا کرے گا کاش کے میں مٹی میں ملا دیا جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، لیکن ہر چیز اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے، محفوظ ہے، دو فرشتے بھی لکھنے والے، سب کو پتا ہے، کرامن کاتبین۔ اور اسی طرح جس جگہ جو ہم نے کیا وہ جگہ بھی ہمارے لیے گواہی دے گی، جس عضو سے جو ہوا، چاہے گناہ کا کام ہوا چاہے نیک کام ہوا، وہ عضو بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں, نیند بھی نہیں آتی. 24 گھنٹہ جب دیکھو, جب اللہ کے در کو دستک دو, کھٹکھٹاؤ, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے. یہ جو استحضار ہو جاوے کہ آخرت میں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, منہ دکھانا ہے, تو کیا منہ میرا ایسا ہے کہ میں اللہ کو دکھا سکوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکوں؟ کیا میرا دل ایسا ہے, میرا منہ ایسا ہے؟ ہر وقت آخرت کا استحضار ہو. یہ اصل آیت ہے. اس آیت میں اگر آدمی جو غور کرے, اور متقین کی سب سے بڑی جو صفت ہے, میرے نوجوانوں یاد رکھنا, یہ جو صفات متقین کا عنوان جو دیا گیا, اس میں سب سے اہم جو صفت ہے بس آخرت کا استحضار ہو. کیا مطلب دوسرے الفاظ میں؟ غفلت نہ ہو. یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں آج, جتنے بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جتنے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, حق تلفیاں ہو رہی ہے, چاہے اللہ کے حق کی بربادی, حق تلفی, چاہے بندوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, یہ سب کی وجہ یہ ہے ہم غافل ہیں, آخرت سے غفلت ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں. میں صحیح کہتا ہوں, اگر آخرت کا استحضار ہوتا, ہر وقت دھیان ہوتا, ہم سے کوتاہی کبھی نہ ہوتی. ہمیں مرنا ہے, یہ تو ہمارا اصل عقیدہ ہے. یہ غیر اس لیے دلیر ہیں ظلم پر, گناہوں پر. ان کا تو عقیدہ ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی بس اخیری ہے, وہی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں, یا تو نیا جنم ہوگا. ایسا ہے ان کا عقیدہ. یہ عقیدہ تو صرف مسلمانوں کا ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو یہ جو یقین ہے, یہ صحیح معنوں میں متقین کی جو صفت ہے, اتنے بڑے, جتنا یقین قوی ہوگا اتنا بڑا وہ متقی ہوگا. 24 گھنٹہ اللہ کا استحضار, ہر وقت موت کا استحضار. اب آپ ہی بتاؤ, اگر آپ سے کوئی یوں کہے کہ صبح میں فجر کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے, چلو بتاؤ یہ رات کیسی جائے گی؟ گناہ ہوگا, نماز چھوٹے گی فجر کی, تہجد بھی پڑے گا, ذکر بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا کہ فجر کے بعد مجھے مرنا ہے. تو مسلمانوں, اگر اس طرح جو ہمارا استحضار ہو جاوے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب موت آ جاوے, یہ فجر کے بعد تو میں نے ایک طویل مدت کہی, ہمیں تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں کہ ایک لمحے کی بات کیا ہوگا. بلکہ بعض ایسے ہیں بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے, کرسی پر بولتے بولتے, بیان کرتے کرتے اپنی جان اللہ کو دے دی. بول رہے تھے, ان کو خود کو بھی پتا نہیں تھا, سننے والوں کو بھی پتا نہیں تھا, اور انہی کے سامنے اپنی جان دے دی. ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک مختصر میں حدیث کا مفہوم سناؤ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ, تم موت کو کیسا گمان کرتے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں صبح کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں رات نہیں کر سکوں گا. اس کا مطلب کیا کہ دن کی تو امید ہے کہ پورا دن میں رہوں گا زندہ, رات کی امید نہیں. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ نماز میں پوری کر سکوں گا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری نماز پڑھنے تک تو زندہ رہے گا, اتنا تو تجھے یقین ہے. ایک صحابی نے فرمایا, میں وضو کرتا ہوں تو مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ معلوم نہیں میں وضو پورا بھی کر سکوں گا نہیں. چلو اتنا تو پتا چلا کہ وضو کرنے تک تو آپ زندہ رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری کیسی حالت ہے معلوم, آخرت کے استحضار کی, موت کی. جب ایک طرف میں سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں کہ میں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکوں گا یا نہیں. اتنا استحضار تھا. ایک ایک لمحے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس لمحے میں میری جان نکل جاوے, روح قبض ہو جاوے.
اب آپ ہی بتاؤ میرے نوجوان جتنے بھی سننے والے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کی یہ حالت ہو، جن کا یہ تصور ہو کہ مجھے مرنا ہے، کہ عشاء کی نماز پڑھی معلوم نہیں میں فجر پڑھ سکوں گا یا نہیں، تب آپ ہی بتاؤ کہ جس کو فجر کا بھروسہ نہیں کہ میں فجر کو زندہ رہ سکوں گا یا نہیں، تو وہ عشاء قضا ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہاں تک ہماری زندگی باقی رکھی کہ سونے کی حالت میں ہماری روح قبض نہیں فرمائی، تو جب فجر پڑتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے یہ میری آخری نماز ہے، معلوم نہیں میں ظہر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ تب آپ ہی بتاؤ جس کی یہ حالت ہو فجر قضا ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو میں خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے عنوان کا خاص میری بنیادی جو چیز سب سے اصل جو میں کہنے والا تھا، یہی میں کہنے والا تھا کہ غفلت کو دور کرو، استظہار رکھو، آخرت کا یقین رکھو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جھوٹ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا، اس کی آنکھیں بے قابو نہیں ہو سکتی، غلط وہ نہیں دیکھ سکتا، اگر نظر پڑ گئی تو فوراً موت کا استظہار، اللہ سامنے، آخرت سامنے کہ اس کا کل مجھے جواب دینا پڑے گا، میرے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو فوراً اپنی نظروں کو نیچا کر لے گا، اور اگر اس طرح کا خیال بھی آیا تو فوراً استغفار کرے گا، اوہو میرا اللہ ناراض ہو گیا، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کا استظہار۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم ہو، ہمارے والدین ہو، ہمارے استاذ ہو، گھر والے ہو، ان کے سامنے بری نظر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ مخلوق انسان ہے، ان سے تو ہم بہانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اللہ کو تو جو دل میں کھٹکا گزرتا ہے، خیال گزرتا ہے، اس کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کو، تو ہم اللہ کو کیا عذر بیان کریں گے؟ اس لیے سب سے بنیادی چیز استظہار، اگر یہ ہوگا انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکل سکتا، وہ خیانت نہیں کر سکتا، وہ حرام نہیں کما سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ حسد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے یہ تو حسد کرنا، جب اللہ کا استظہار ہوگا، اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی تو میں کیسے اعتراض کروں؟ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ متقین کی جو سب سے بڑی صفت ہے، ہر وقت اللہ کا استظہار، 24 گھنٹہ ہر وقت بس یہی حالت ہوتی ہے، چاہے وہ کھاتے ہوں، پیتے ہوں، بازار میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو اگر ہمارا صحیح معنوں میں پختہ عقیدہ بن جائے، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے کہ اس طرح مومن بندہ زندگی گزارے، تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کی چاہت اور مشیت کے مطابق ہماری زندگی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز آخرت کا استظہار۔ لیکن یہ تو میں نے ایک چیز بتائی، آخرت کا استظہار، بنیادی چیز، لیکن یہ کیسے حاصل ہو؟ اب یہ میں مختصر بیان کرتا ہوں، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے میرے نوجوانوں، 1 گھنٹہ ہونے آ رہا ہے، میں مختصر آپ کو میں بتلا دوں آخرت کا استظہار کیسے ہو۔ اللہ کی یاد سے ہو، موت کی یاد ہو، حدیث میں بھی ہے اللہ کو یاد کرو۔ غفلت کا معنی کیا؟ بھولنا، ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ کو یاد کرو، یہ اس کا علاج ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے نہ بننا جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں آگے، بڑی خطرناک چیز بیان فرماتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے اپنی ذات، اپنے نفوس کو بھی بھلا دیا کہ ہماری کیسی زندگی ہے۔ خود کو بھی آدمی بھول جاتا ہے اس وقت غفلت میں۔ آگے کی بات بڑی خطرناک ہے، اولئک ھم الفاسقون، اس کو فاسق فرمایا،
یا اللہ، جو اللہ کو بھولتا ہے، غفلت والی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، موت سے غافل، اس کو فاسق فرمایا۔ اب آپ ہی بتاؤ، اللہ کی مدد فاسق کے ساتھ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مدد تو مومن کے ساتھ ہوتی ہے، صالحین کے ساتھ۔ اللہ وہو یتولی الصالحین، اللہ تو ذمہ دار ہے صالحین کا، فاسقین کا نہیں۔ اللہ تو متقین سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو جو فاسق ہوگا، اللہ کی محبت بھی نہیں، اللہ کی مدد بھی نہیں، مسائل بھی حل نہیں۔ مسائل بھی حل کس کے ہوتے ہیں معلوم؟ اور عمل بھی کس کا قبول ہوتا ہے؟ متقین کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا عمل قبول فرماتا ہے۔ اور مسائل کس کے حل ہوتے ہیں؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تنگی میں سے رستہ اللہ کس کا نکالتا ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ ہر معاملے کو آسان فرما دیتا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، چاہے روزی کا مسئلہ ہو، دنیا کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روزی کا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا مدار تقوی پر ہے، اور تقوی کب ہوگا؟ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کب ہوگی؟ آخرت کا استحضار ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے روزانہ ایک وقت نکالو، سونے سے پہلے موت کو یاد کیا کرو کہ میری موت ہے، مجھے غسل دے رہے ہیں، مجھے کفن پہناتے ہیں، میں اکیلا ہوں، مجھے قبر میں سلایا جا رہا ہے، قبر میں فرشتے آ رہے ہیں، مجھے سوال کر رہے ہیں، میرے ساتھ کچھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ صرف اعمال ہے میرے۔ اس طرح روزانہ تصور کرو 5-10 منٹ تنہائی میں، اور اللہ کا ذکر کیا کرو، انشاءاللہ العزیز استحضار ہو جائے گا، اللہ کی یاد پختہ ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ متقین کی جو صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس پر عمل جو ہو گیا تو صحیح معنوں میں آدمی متقی ہو جائے گا۔ اور کلام مجید جو ہدایت کے لیے، جو میں نے شروع میں کہا تھا نازل ہوا ہے، وہ کس کے لیے؟ ہدی للمتقین۔ تو صحیح معنوں میں آخرت کا استحضار ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، موت سامنے ہوگی، انشاءاللہ العزیز قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سارا مدارس پر ہے۔ میں نے کہا تھا آخرت کا استحضار، آخرت کا عقیدہ، آخرت کا یقین، تو یہ متقین کی صفت ہے۔ آپ نے جو کہا تھا کہ متقین کی صفت، یہ قرآن میں 3 بیان فرمائی، لیکن یہ جو چوتھی ہے نا، وہ ایمان بالغیب ہی کے ماتحت میں ہے، لیکن اس کو خاص بیان فرمایا۔ کیوں؟ اگر یہ جو صفت اگر کسی کے اندر آ گئی تو تمام صفات پر عمل کرنا اور تمام صفات سے متصف ہونا آسان ہو جائے گا، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، غفلت دور کرنی ہے، آخرت کا استحضار لانا ہے، اللہ کی یاد بسانی ہے، ہر وقت ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ اس کے لیے بہترین علاج میں تو کیا بتاؤں، خود اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وہ کون سا عمل؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ لیکن ہم کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ ساری صفت میں نے بیان کی، اور خاص طور پر جو صفت بیان فرمائی کون سی؟ استحضار والی، غفلت دور ہو ہماری، اللہ کی یاد والی، اللہ کو بھولے نہیں۔ یہ جو صفت ہے، موت ہمیشہ یاد ہو، ہمارے سامنے ہو، یہ صفت اگر ہے تو کہاں سے حاصل ہوگی؟ خود اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے اندر یہ ساری صفات آ گئی، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اللہ بہت شفیق ہے، مہربان ہے، جس چیز کا حکم دیا اس حکم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو میرا حکم ہے، اس حکم پر اگر آپ کو عمل کرنا ہو تو وہ طریقہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس طریق پر عمل کرو گے تو اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا،
یہ بڑا اللہ شفیق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے. اس بنا پر اللہ حاکم بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیتا تقوی اختیار کرو بس، آگے کچھ نہ فرماتا تو اس کو اختیار، اس کو حق بنتا تھا. لیکن نہیں، اللہ ہمارا دوسرے حاکموں جیسا نہیں ہے. لیکن کیسا حاکم ہے؟ اللہ ہمارا حاکم شفیق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے. تو ہمیں طریقہ بھی بتلا دیا کہ تقوی کیسے اختیار ہو سکتا ہے، غفلت کیسے اپنی زندگی سے دور ہو سکتی ہے، آخرت کا استحضار کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے دل کے اندر، اور تم متقی کیسے بن سکتے ہو. تو اس کے لیے طریقہ بتلا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. یہ ہے صحیح معنوں میں طریقہ. اب اس میں بڑی تفصیل ہے میرے نوجوانوں، سننے والے ساتھیوں. اب تو 1 گھنٹہ ہو گیا، میں اپنی بات بند کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی جو اللہ نے موقع دیا تو یہ میں سمجھاؤں گا کہ اللہ والوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہے، کیا ملتا ہے، کیوں ضروری ہے، اور آخرت کا استحضار کیسے ہونا چاہیے. یہ میں نے جلدی متقین کی صفات بیان کر دی. اس کی تفصیل ابھی نہیں ہوئی، اخیر والی بات. انشاءاللہ پھر کبھی جو اللہ نے موقع دیا تو اللہ مجھے توفیق دے، سمجھاؤں گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دے اللہ قبول فرماوے. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ، امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما. امت کو، سب کو، ہمیں، سننے والوں کو، گھر والوں کو، سب کو یا اللہ صحیح توفیق دے، ہدایت عطا فرما. یا اللہ، تیری رضامندی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، تیرا استحضار نصیب فرما، تیرا ذکر یا اللہ ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، غفلت سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ، تجھ سے غفلت ہو، آخرت سے غفلت ہو، اس سے حفاظت فرما. ہماری اولاد کی، گھر والوں کی، متعلقین کی، احباب کی، رشتہ داروں کی، محسنین کی، پوری امت کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ، غفلت سے، غفلت سب سے بڑی جڑ ہے یا اللہ نافرمانی کی، تیری ناراضگی کی، فسق و فجور کی، جہنم کی. یا اللہ، اس سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہر وقت ہمیں ذکر کی توفیق دے. یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کی توفیق دے. آپس میں یا اللہ اتفاق و محبتیں دے. یا اللہ، آپس میں خیر خواہی نصیب فرما، بدخواہی سے پوری حفاظت فرما. ہر ایسے عمل سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو. تمام معاصی سے، شیطانیت سے، نفسانیت سے پوری حفاظت فرما. ہمیں تقوی نصیب فرما، تقوی کا نور عطا فرما، علم نافع عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت دے. یا اللہ، ہم سے تو راضی ہو جا. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، سنتوں کا علم دے، سنتوں کی عظمت نصیب فرما، سنتوں کی مطابقت اور اتباع نصیب فرما. یا اللہ، ہماری پوری زندگی سنتوں والی ہو، ہماری موت سنتیں والی ہو، پوری زندگی سنتوں کی اتباع ہو، ایسی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما، اولاد کی صحیح تربیت فرما. یا اللہ، اولاد کو مطیع فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ، نمازی بنا دے، داعی دین، خادم دین بنا دے. وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے اولاد کو، صلاحیتوں کو برباد کرنے سے حفاظت فرما، صلاحیتوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، مسلمان آج پوری دنیا میں پریشان ہیں، خاص کر کے ہندوستان میں بھی. یا اللہ، دستگیری فرما. یا اللہ، جتنے بھی ظالم و کافر یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، منصوبے اور اسی طرح مسلمان کے خلاف جتنے بھی ارادے کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کے، ذلیل اور رسوا کرنے کے، پست کرنے کے، یا اللہ ان تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، ان کے منصوبوں ارادوں کو ناکام فرما دے، ان کی سازشوں اور منصوبوں کو انہی پر پلٹ دے. یا اللہ، یا اللہ ان کو کامیاب نہ ہونے دینا، ناکام فرما. یا اللہ ہمارے پاس اعمال تو ایسے نہیں ہیں یا اللہ جس سے تیری مدد نازل ہو.
پھر بھی یا اللہ تو فضل فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، اکرم الاکرمین ہے یا اللہ، تو کرم کا معاملہ فرما۔ کوئی عمل تو نہیں ہے، لیکن بس ایک واسطہ دیتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے امتی ہیں، چاہے کیسے ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ اور یا اللہ تیرے حبیب کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی اس امت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا اللہ کتنے بچے یا اللہ یتیم ہو چکے، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی، کتنے گھر والے بے گھر ہو چکے، بے سہارا ہو چکے، یا ارحم الراحمین بیچاروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، سب کی دستگیری فرما۔ اور ان ظالموں کافروں کو یا اللہ چن چن کے تو ختم فرما، ان کو کامیاب نہ ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ان کی ہر امید پوری ہو رہی ہے، یا اللہ امید پوری ہونے سے بچا لے، ان کو ناکام فرما دے، یا اللہ ان کی حکومتوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ ان کو ترقی نہ دے، یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو صحیح توفیق دے دے، مسلمانوں کو وہ اعمال کی توفیق دے جس سے تیری مدد نازل ہو، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و محبتیں دے یا اللہ، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے یا اللہ، صلہ رحمی کی توفیق دے، حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، حرام لقمے سے حرام کمائی سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو حیا نصیب فرما، یا اللہ بے حیائی سے بچا لے ہماری نوجوان عورتوں کو، یا اللہ بے نکاح جتنے بھی عورتیں ہیں اور نکاح والی جتنے بھی ہیں سب کو یا اللہ حیا و غیرت نصیب فرما، بے حیائی سے، بد نظری سے، زنا سے پوری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہر گناہ معصیت سے پوری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، گناہ ہو جائے سچی پکی توبہ کی توفیق دے، ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ، یا اللہ ہمارے جتنے بھی احسان کرنے والے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر نصیب فرما، جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی یا اللہ جائز امید تمنائیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، جو امت میں بیمار ہیں ان کو شفا دے یا اللہ، ان کی پریشانی دور فرما دے، جو بھی امتی جہاں کہیں پریشان ہو، جس مصیبت میں مبتلا ہو، جس مشکل کا شکار ہو، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی ہر ضرورت پوری فرما، تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ان کی حاجت عافیت کے ساتھ پوری فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جنت نصیب فرما، یا اللہ تیری رضامندی والی زندگی و موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا ارحم